راحت اندوری کو آواز دیں گے. صرف 4 جملے بولوں گا اور وہاں تک پہنچوں گا آپ سب کے ساتھ کہ اگر شخصیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک قلندر، اگر اردو شاعری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لہجہ انکار کے موجد، اور اردو مشاعروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سکہ رائج الوقت. اگر یہ تعریف کسی شخصیت کی ہو سکتی ہے تو وہ شخصیت صرف اور صرف پوری اردو دنیا میں صرف اور صرف ایک شخصیت جناب ڈاکٹر راحت اندوری. آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. رہبر ایجوکیشن اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ذمہ داران مبارکباد کے مستحق کہ جناب ڈاکٹر راحت اندوری آج ہمارے اس مشاعرے میں موجود ہیں. یہ الگ بات کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہے. بہت ہی اچھے بھیونڈی والوں، جیسا کہ میں نے ابھی سی ڈی کے ریلیز کے وقت میں نے کہا تھا کہ میرا اس بستی سے کوئی 40 برس پرانا رشتہ ہے، اور جو میں نے مشاعرے پڑھے ہیں وہ میری زندگی کی اسکرین پر چلتے ہیں کہ یہاں پر میں نے کیسی شاعری سنائی اور کس طریقے کی آپ نے شاعری سنی ہے. کوئی شکایت نہیں اس بستی سے، آج بھی محبت سے سن رہے ہیں. آپ نے جب شعر آیا ہے تب آپ نے شعر کا استقبال کیا ہے. جب شعر آیا ہے تو آپ نے شعر کا استقبال کیا ہے. جب چورن آیا تو چورن آپ نے پھانک لیا. ہمارا شاعر، ہمارے اردو مشاعرے کا شاعر چورن اس لیے بیچتا ہے کہ چورن آپ خریدتے ہیں. آپ چورن خریدنا بند کر دیں، چورن دکھنا بند. اگر بھیونڈی میں مشاعرہ ہو رہا ہے تو مشاعرہ بھیونڈی میں ہونا چاہیے، عراق میں نہیں ہونا چاہیے، فلسطین میں نہیں ہونا چاہیے، امریکہ میں نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل میں نہیں ہونا چاہیے. مشاعرہ بھیونڈی میں رہے. بس یہ سیدھی بات ہے. میرے پیارے دوستوں، میں اپنے بچوں سے ہاتھ جوڑ کر، میں عمر میں 60 برس میری ہو گئی ہے، ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کرتا ہوں ان بچوں سے کہ یہ شاعری کا مطلب الگ مت نکالو. شاعری کچھ اور چیز ہوتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے اور سیدھے وہیں پہنچ جانا چاہیے یہاں سے نکلے اور وہاں چلی جائے. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب بہت ذمہ دار آدمی بیٹھے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں اور پورے دیش میں کہتا ہوں، پورے ملک میں نے یہ بات کہہ رہا ہوں پچھلے 6 سال سے 7 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ توگڑیا کے ہاتھوں کا ترشول نہیں ہے. شاعری روی شنکر کے ہاتھوں کا ستار ہے، مقبول فدا حسین کے ہاتھوں کا برش ہے. شاعری اما بھارتی کی تقریر نہیں ہے، شاعری لتا منگیشکر کی آواز کی تاثیر ہے. اور معاف کیجئے گا، شاعری مودی کا گجرات نہیں ہے، شاعری منشی پریم چند کا دیہات ہے. یہ اگر اس محبت سے سنیں گے شاعری کو تو اردو زبان کی بھی خدمت ہوگی، آپ کی تہذیب کی خدمت ہوگی، آپ کے مشاعروں کی بھی حفاظت ہوگی. مشاعرے کو مشاعرہ رہنے دو. الطاف ضیاء جب پڑھ رہا تھا تب میرے دوست چھوٹے بھائی ہیں میرے افضل منگلوری، اس نے ایک داد دی تھی اور وہ یہ کہا تھا کہ پہلی بار غزل سنائی گئی ہے مشاعرے میں، پورے مشاعرے میں. آپ یقین کریں کہ مجھ سے بڑا چورن بیچنے والا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. میں کوئی 40-42 ملکوں میں نہ جانے کیا کیا چیزیں شاعری کے نام پہ بیچی ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ شاعری کسے کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اب اگر آپ چاہیں تو میں چورن بیچوں، آپ چاہیں تو شاعری بیچوں، آپ جیسا چاہیں. میرے پاس ہر چیز ہے، لیکن اگر آپ شاعری کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو زور سے تالیاں بجا دیجئے اور میں شاعری سناتا ہوں. اور دوسری آپ بھی اوپر بھی. لیکن اب ذمہ داری آپ کی یہ ہے، 10-15 منٹ میں سارا قصہ تمام ہوگا. اب ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری سے شاعری سناتا ہوں اور آپ اپنی ذمہ داری سے شاعری سنیں. بس یہ اگر کمپرومائز ہو گیا تو آپ بھی کامیاب، میں بھی کامیاب، اور یہ ارشد چنو یہ بھی کامیاب، اور بھائی نوان بھی کامیاب. شروع کریں، بسم اللہ کریں. سنیں، یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو.
جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. ان لوگوں سے میں ایک منٹ اور چاہوں گا، 30 سیکنڈ. ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جو اردو زبان کو چونے کی ڈبی میں بند کرتے ہیں، شیروانی کے اندر کی جیب میں رکھتے ہیں، پھر شیروانی کے بٹن بند کر لیتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ زندہ زبانوں کو تازہ ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے. کھلے رہیے، کھلے دروازے رکھیے. میں جس زبان میں بات کر رہا ہوں اسی زبان میں شاعری کرتا ہوں. یہی اردو ہے. اگر یہ آج اردو نہیں ہے تو کل یہی اردو ہوگی جو میں آج بول رہا ہوں. صحیح بات. یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بحروں کا علاقہ ہے، ذرا زور سے بولو. ارے واہ واہ واہ. میں صرف شاعری پہ ڈال لوں گا، میں صرف شاعری پہ ڈال لینا چاہتا ہوں. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بحروں کا علاقہ ہے، ذرا زور سے بولو. آنکھوں میں ہے کچھ، دل میں ہے کچھ، ہونٹوں پہ کچھ ہے. آنکھوں میں ہے کچھ. شعر بتاتے جائیے گا اگر ہاتھ ٹھیک کہہ رہا ہے، بتاتے جائیے گا. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بحروں کا علاقہ ہے، ذرا زور سے بولو. آنکھوں میں ہے کچھ، دل میں ہے کچھ، ہونٹوں پہ کچھ ہے. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. ارے واہ واہ. آنکھوں میں ہے کچھ، دل میں ہے کچھ، دل میں ہے کچھ، ہونٹوں پہ کچھ ہے. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. تو کسی اور سے بولو. اچھا صاحب، دلی میں بھائی، ہاں صاحب سنیے گا، دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. اخبار اور میڈیا یہ کہتی ہے کہ میڈیا یہ کہتا ہے کہ مشاعروں میں، اردو مشاعروں میں لادین اور صدام کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ غلط ہے. دیکھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میرے سچ کا ساتھ دینا. پورے بھیونڈی والوں، بھیونڈی پر مجھے ایمان ہے، یقین ہے. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. دلی میں ہم ہی بولا کریں. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. دلی میں ہم ہی بولا کریں، دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. سنیں یارو، کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. سنیں کہ حوصلہ ہے اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. زیادہ غور سے مت سنو، زیادہ غور سے کے چکر میں شیر مر جاتا ہے. آپ تو یہ سمجھو کہ راحت اندوری پڑھا تو اچھا ہی ہوگا. موڈ بنائے میرا شیر، میرا شیر پڑھنے کا موڈ بن جائے اور یہ بھیونڈی والوں کا شیر سننے کا موڈ بن جائے. بس اتنا تھوڑا سا 5-7 منٹ پڑھوں. مطلب اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. اور ایک حکومت ہے، راحت کا مزاج، راحت کا انداز اور راحت کا شعر اور بھیونڈی والوں کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. ارے واہ 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 واہ. سر کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے. ایک قلندر ہے، ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے.
ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. اچھا صاحب, جرم خود کرنا, غزل کے طریقے سے کہوں گا میں, جو بھی کہوں گا غزل میں کہوں گا. دیکھیے غزل کے طریقے سے سب کچھ کہا جا سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ کسی کا نام لیا جائے. سنیں بھائی جی, ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے, ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا. واہ, ظلم خود کرنا اور الزام ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے, جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا. یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. ارے واہ واہ واہ, جرم خود کرنا اور الزام خود کرنا, جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا, یہ نیا نسخہ ہے. بیمار بھی کر سکتا ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. بس اتنی سی گزارش ہے کہ ایک بھی آدمی اٹھنے نہ پائے, جو پڑوسی دبوچ لے اس کو وہیں پکڑ لے, ہلنے مت دینا. یہ دیکھو ایک گھوم رہا چوکڑی والا, ایک چوکڑی کا قمیض ہے یا کوٹ ہے پتہ نہیں, دکھ نہیں رہا ہے مجھے, لیکن یہ کہ گھوم رہا ہے, یہ میری غزل کی چھاتی پر پاؤں رکھے ہوئے, یہ میری غزل کی چھاتی پر ٹہل رہا ہے. چلو شعر سناتا ہوں. جی, جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا, جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا, یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. اب یہاں سے شاعری کے قریب آنے کی کوشش کرنا. اب شاعری کے قریب ہی ہیں, بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے, ڈھونڈتا رہتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو. ڈھونڈتا رہتا ہے تو دیر و ثابت کرنا کہ شاعری کے لوگ بیٹھے ہوئے, غزل کے لوگ بیٹھے ہوئے. یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے, ڈھونڈتا رہتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو. موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. ارے واہ واہ واہ, ارے واہ واہ واہ. ارے یار ایسا سن لو یار, ایسا سن لو خدا کے لیے, ایسا سن لو یار. میں ایسا ہی سنا دوں گا, میں اگر ایسا سن دو گے تو خدا کی قسم ایسا ہی سنا دوں گا. ڈھونڈتا رہتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا موند ہے, لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے, موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. کیا کہنا ہے سر, واہ واہ واہ. جاگتے رہنے کی آواز لگانے والا لوٹنے والا, جاگتے رہنے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا. بہار کے کئی انٹیریئر میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, بہار میں کہیں تھا, تو وہاں پر ایک غزل پڑھ رہے تھے ایک شاعر صاحب. اس کی غزل کی ردیف تھی جاگتے رہو. وہ ہر مصرے کے بعد آتا تھا جاگتے رہو جاگتے رہو. پوری جب غزل ختم ہو گئی تو ایک صاحب بیچ میں سے اٹھے, انہوں نے کہا شاعر صاحب آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن یہ پوری غزل ایک بار پھر سے سنا دیجیے. انہوں نے پوری غزل پھر سے سنا دی, اور جب دوسری مرتبہ پوری غزل ہوئی تو وہاں سے تیسرے اٹھے کہ شاعر صاحب خدا کے لیے ایک مرتبہ اور سنا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی خوبی ہے اس غزل میں؟ بولے خوبی تو کچھ بھی نہیں, ہماری بستی کا چوکیدار چھٹی پہ گیا ہوا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا. غزل سنا دوں کہ ایسی پھر کچھ کتنا اچھا سن رہا ہے, نظر نہ لگے اس محفل کو. اور بھیونڈی کو میں ہمیشہ ایسا ہی پاؤں, خدا کے لیے بھیونڈی کو, میرے بچوں کو یہ بتاؤ کہ شاعری کسے کہتے ہیں. اس قدر پیار کی بارش ہو. غزل پر آ جانا, غزل پر آ جاؤ پیارے. یہ اس کو بٹھاؤ سفید پر, بیٹھ جا بیٹا, اس کو پکڑو, دبوچ لو اس کو. میں یہ آدمی جو 3:45 بجے گھر پہ جو کرنے جا رہا ہے,
ابے وہ 4:15 بجے کر لے گا تو کیا بدل جائے گا؟ اور میری غزل چھوڑ کے جا رہا ہے، میں بددعا دے دوں گا 2-3 مہینے تک خدا کی قسم شرمندہ رہے گا. بے صبرے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. اس قدر پیار کی بارش ہو. غزل پر آ جاؤ. اس قدر پیار کی بارش. غزل پر آ جاؤ بھیونڈی کے لوگوں. جو کچھ ہوا اسے معاف کر دو. غزل پر آ جاؤ میرے دوستو. اس قدر پیار کی بارش ہو. اس قدر پیار کی بارش ہو. اس قدر پیار کی بارش ہو. اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. اگر سننا چاہتے ہیں تو اس قدر پیار کی بارش ہو. اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. تم گھٹا بن کے چلے آؤ میں بادل ہو جاؤں. ارے واہ واہ واہ. شاعری سن لیں. اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. تم گھٹا بن کے چلے آؤ میں بادل ہو جاؤں. میں بادل ہو جاؤں. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں شعر سنا کے بتا دوں گا اور آپ شعر سن کے بتا دیں. تم گھٹا بن کے چلے آؤ میں بادل ہو جاؤں. میں بادل ہو جاؤں. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. واہ 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 واہ. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. میں جو صرافے میں آ جاؤں. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو. میں جو صرافے میں آ جاؤں. سفیان میں جو میرا شعر سن رہا ہو داد نہیں دے رہا ہوں. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جائے. ارے واہ واہ واہ. اور کیا غزل کا شعر ہے. واہ واہ. ایک عمر گزاری. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی. کمہار کے چاک پر جو برتن بنایا جاتا ہے اس پر ادھوری مٹی لٹکی ہوئی چپکی ہوئی. شعر یہ کہہ رہا ہوں. اچھا لگے تو بتانا کہ راحت شعر سنا دو. مشاعروں میں ایسا شعر سنا دینا. اور اس محفل میں سنایا جا سکتا ہے اس لیے شاعری کی کہ محافظ بیٹھے ہیں. از کیا ہے کہ میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری. ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جائے. ارے واہ واہ واہ. یہ وہی ہے ساگر خیامی کا جس نے شعر پڑھا. وہ کتاب پڑھ رہا ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں وہ کتاب پڑھ رہا ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں وہ کتاب پڑھ رہا ہے. وہ میں راحت اندوری کھڑا ہے سامنے. خوش نصیب ہے تو دیکھ رہا ہے مجھے. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی. تم ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جاؤں. تم ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جاؤں. مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں. مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں.
مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں، اس سواری سے تو اچھا ہے میں پیدل ہو جاؤں. مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں، مجھ کو بیساکھیاں اچھا ہے کہ پیدل ہو جاؤ. مجھ کو بہت شکریہ آپ کا، بہت محبت آپ کی، بڑا پریم، بڑا پیار. بس یہی ہے مجھ کو. بس میں یہی چاہتا تھا. میں نے بہت سا آج سوچا تھا کہ مجھے کیا سنانا ہے کیا نہیں سنانا ہے، لیکن پھر میں نے بیچ میں اپنا پورا ارادہ تیاگ دیا. اور اس لیے تیاگ دیا، ورنہ میں بھی لے جاتا آپ کو سب یہ بم دھماکوں میں اور بمبئی میں اور یہاں اور وہاں، اور میں آپ کو کھڑا ہو کر رقص کرنے پہ مجبور کر سکتا تھا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ ہم شاید ہماری نہج ہم بدل رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں، ہمارا مشاعرہ غلط جا رہا ہے، ہماری زبان غلط جا رہی ہے، ہماری مشاعرہ غلط جا رہی ہے. تو میں نے یہ بچا کر آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا. ایک بات اور، ایک چھوٹی سی بات یہ کہ یہاں پر ایک شاہد میاں نام کے ایک میرے ساتھی ہیں، سفیان میرا جو بھائی ہے چھوٹا، انہوں نے ایک عجیب و غریب فرمائش کی کہ صاحب راحت صاحب آپ سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ آپ نیا کلام سنائیں. بولے میری خواہش یہ کہ آپ پرانا سنائیں، اتنا پرانا جب ہم 17 سال کے تھے، 18 سال کے تھے، اور 20 سال پہلے 25 سال پہلے آپ بھیونڈی میں آیا کرتے تھے. تو خدا کے لیے ایسا سنا. ظاہر ہے جو نئے بچے ہیں ان کے لیے تو وہ بھی نئے ہی ہیں. جی صحیح بات ہے. تو 2-3 شعر سنا دیتا ہوں تاکہ ان کا بھی حکم ہو کہ اس دنیا نے مصرع پڑھ لیا میں نے، کیا نام ہے تیرا الطاف. اس دنیا نے میری وفا کا کتنا اونچا مول دیا، اس دنیا نے میری وفا کا کتنا اونچا مول دیا، باتوں کے تیزاب میں میرے من کا امرت گھول دیا. واہ. باتوں کے تیزاب میں میرے من کا امرت گھول دیا. جب بھی کوئی انعام ملا ہے میرا، 25 سال پرانا ہے 25 سال پرانا والا ہے. بہت شکریہ، سلام کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں. واہ 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 واہ. جب بھی کوئی میں یہ جو 9/11 جس کا بہت ذکر ہوتا ہے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر، 9/11 جس دن ہوا تھا 11 ستمبر کو امریکہ میں جو کچھ ہوا تھا، میں اتفاق سے وہیں تھا. میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے. میرے سامنے مطلب میری موجودگی میں، میرا ہاتھ اس میں حالانکہ بالکل نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ٹیلی ویژن پر کہ دھماکے کی آوازیں ہمارے کانوں میں، امریکہ میں تھا میں واشنگٹن میں، دھماکے کی آوازیں ہمارے کانوں میں بعد میں آئیں، نام پہلے آ گئے کہ یہ عطا محمد نے کیا ہے. بس یہ شعر پڑھاؤں گے. جب باتوں کے تیزاب میں میرے من کا امرت گھول دیا، جب بھی کوئی الزام لگا ہے میرا نام بھی بھول گئے. جب بھی کوئی الزام لگا ہے مجھ پر لا کر ڈھول دیا. جب بھی کوئی الزام لگا ہے مجھ پر لا کر ڈھول دیا. اب غم آئے، خوشیاں آئے، موت آئے یا تو آئے، میں نے تو بس آہٹ پائی اور دروازہ کھول دیا. واہ. یہ 30 برس پرانی شاعری ہے. میں نے تو بس آہٹ پائی اور دروازہ آہٹ پائی، میں نے تو بس آہٹ پائی اور دروازہ کھول دیا. ایک غزل اور آخری میں پڑھتا ہوں. یہ غزل بھی اللہ کرے کہ آپ تک نہ پہنچی ہو. کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار. یہ 30 برس پرانی نہیں ہے، یہ تازہ ہے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار. یار تم لوگوں سے بڑی امیدیں تھیں مجھے یارو. کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. تم لوگوں سے بہت توقع تھی، اصلی تو تم ہی تھے. یہ تو سب میرے سبھی ہیں. سناؤں؟ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے. واہ. سنا دیا میں نے مطلب. بھیونڈی کے اچھے لوگوں میں مطلب سنا چکا ہوں. بھیونڈی والوں میں مطلب سنا چکا ہوں. ہاں اب سمجھ آ.
کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے واہ قطار میں کئی نابینا لوگ شامل کیا ہیں. کہنا ہے سر؟ واہ واہ واہ. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار. مجھے ایک آدھا منٹ دے دیں میرے بہت اچھے پیارے بھیونڈی والوں. میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو نئے آ رہے ہیں بچے ہمارے شاعری کرتے ہوئے مائک پر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں. سنا ہوا جملہ رہتا ہے, جو سن لیتے ہیں وہ خود کہنے لگ جاتے ہیں. یہ پرابلم ہے کہ 700 برس امیر خسرو سے لگا کر فراق اور فیض تک اگر پوری اردو شاعری کو چھانا جائے, پھٹکا جائے, تو 700 برس میں بھی 50 شعر نہیں نکلیں گے کہ جسے یہ کہا جائے کہ یہ قیمتی شعر ہے. بڑے شعر ضرور ہو سکتے ہیں, بڑے شعر ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن کہتے ہیں, سن لیا ہوگا کسی سے, وہ کہنے لگ جاتے ہیں. میں نے کبھی کوئی آج تک قیمتی شعر نہیں کہا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ساری زندگی میں کوئی ایک مصرع مجھے دے دے کہ جس سے میں زندہ رہ سکوں. ابھی تک میں نے کوئی شعر نہیں کہا, ابھی تک میں نے کوئی شعر نہیں کہا. لیکن کبھی کبھی کوئی شعر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو عزیز لگنے لگتا ہے کہ یار اچھا شعر ہے, اللہ کا احسان ہے, شعر اچھا کہا. تو ایک میں نے اگر 2-4 شعر ساری زندگی میں کہیں تو اس میں سے ایک اچھا شعر ہے جو میں پڑھ کے آپ کو بھیونڈی والوں کو سنا رہا ہوں. مجھے بتانا کہ راحت تو سچ کہہ. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے, یہ بھیونڈی والوں کے لیے شعر ہے. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار. اگر غزل سننے آئے ہیں تو میں غزل کا شعر سناتا ہوں. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے ارے واہ واہ واہ. سر شعر سنا دیا. واہ واہ واہ. ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے تجھے ایک بار دے. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے. اس محفل کا یہ آخری شعر پڑھتا ہوں. اچھے لوگوں, بس یہ کہہ کر جاؤں گا بھیونڈی والوں, اچھا شعر سننے کی عادت ڈالو. بس یہ کہہ کر شعر پڑھتا ہوں. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے, ایک بار دیکھنے کے لیے. ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. ہر ایک حرف سے ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے.